बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है कि आपने मेरी वीडियो जो है ना पूरी देखनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ बता रही हूँ आपको यूज़फुल हैक्स जो हैं कि घर की कुछ फ़ालतू चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं उनसे हम किस तरह से फ़ायदेमंद चीज़ें जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि प्लास्टिक बॉटल्स अक्सर हमारे घरों में जो है ये इस्तेमाल होती रहती हैं और फ़ारिग पड़ी होती हैं, हम इनको जो है ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इनसे बहुत ही कारामद चीज़ें जो है बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ये बड़ी बॉटल्स पड़ी हुई थी। तो ये मैं इनके बना रही हूँ फ्लावर पॉट्स, यानी इनके अंदर जो है मैं फ्लावर्स हम लगा सकते हैं, आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं और दूसरी जो फ्लावर्स वाली बेलें होती हैं वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये बड़ी बॉटल को जो है मैंने इस तरह से ले लिया और इस एक कैप ले लिया, उसके साथ जो है ना इसके बॉटल के नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। और ये दोनों साइड बॉटम वाली साइड्स पे और ऊपर वाली साइड पे ये इस तरह से जो है ना कर्व वाली पत्तियाँ बन जाएंगी। इनकी कटिंग कर लेनी है, सीज़र के साथ कर लें या सोल्डरिंग आयरन गर्म करके उसके साथ कर लें, वो आप जैसे आपको जो है कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है आयरन के साथ यहाँ पे कट कर लिया, वो सॉरी सीज़र के साथ जो है इसको कट कर लिया। और जी भी जहाँ जहाँ ये इसकी ये कर्व्स थी वहाँ से एक लॉन्ग कट जो है इस तरह से लगा के तो पत्तियों को जो है ना बाहर की साइड पे हमने फोल्ड कर लिया है, ताकि वो बाहर की साइड पे जो है ना इस तरह से फैली हुई बन जाए, एक फ्लावर की फॉर्म जो है इसमें आ जाए। फिर ऊपर वाला पार्ट जो है और नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से एक-एक जो है इसकी ये जो पत्ती है, कर्व है, इन दोनों को आपस में इस तरह से अटैच करके दोनों को जोड़ के तो ये मैंने सोल्डरिंग आयरन गर्म करके रखा हुआ है। तो ये दोनों को इकट्ठे पंच करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जब हम दोनों को इकट्ठे पंच करेंगे ना तो ये आपस में अटैच हो जाएँगी, क्योंकि मेल्ट हो जाएँगी गर्म होने की वजह से। जब हम इसमें पंच करेंगे तो ये मेल्ट होकर एक दूसरे के साथ जो है ना अटैच हो जाएँगी। हमें किसी और चीज़ के साथ जो है ना इसको बाँधने की या अटैच करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो इस तरह से ये दोनों अटैच हो जाएँगी। तो ये इस तरह से 2 बॉटल्स का जो है ना ये मैंने फ्लावर बना लिया और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको हम स्प्रे पेंट जो होता है उसके साथ जो है पेंट करके इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। फ़िलहाल तो ये मैंने ये आर्टिफ़िशियल एक अंदर रख के तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये इसमें जो है ना मैं दूसरे पौधे लगा के ना तो वो रखूँगी। मनी प्लांट जो होते हैं वो रख दूँगी या कोई और पौधा लगा के, ताकि ना किचन में रख दूँ तो ये इसको अभी मैं ना स्प्रे पेंट भी करूँगी, वो भी लाने वाला था। ख़ैर अभी मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह से जो है ना बनता है। सेकंड आइडिया जो है वो भी बॉटल से, और यहाँ पे ये वाटर बॉटल्स जो हमारे घर में आती हैं, सिंपल उसको ऊपर से कट कर लिया है। तो ये एक पुरानी कैप थी जो कि छोटी हो चुकी है, सर्दियों में यूज़ होने वाली है। तो ये मैंने आप इसके ऊपर कोई भी मतलब कलरफुल कपड़ा कोई भी और भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैप्स भी यूज़ कर सकते हैं। पुरानी शर्ट्स जो होती हैं जिस पे कोई प्रिंट बना होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अंदर से ये खोल ली थी और इस तरह से जो है ना इसके ऊपर ये कैप नीचे से स्टिच कर ली थी पहले अंदर से, क्योंकि ये डबल फोल्डिंग में बनी होती हैं। तो ऊपर से मैंने इसका टांका खोल के इसको इस तरह से करके और इस बॉटल के ऊपर चढ़ा दिया था और साथ ही ये एक रिबन जो है इसको बांध के तो इसकी बो बना ली थी। और ये एक बहुत ही जो है ना फ्लावर पॉट हमारा रेडी हो गया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यानी अगर देखा जाए तो सिंपल बॉटल जो ऐसे हमने फेंकती नहीं थी, तो उसको इस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं कि हम इस तरह से ना इसका ये प्यारा सा वास बना सकते हैं और इसमें फ्लावर्स लगा के ये देखें कितना प्यारा जो है ना ये बन गया है। आप इसको कहीं भी जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे फ्रिज पे रख के देखा है, यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। बाद में मैंने इसको जो है किचन में ओवन के ऊपर भी रख के देखा है। तो जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आप इस तरह से जो है ना बड़ी वाटर बॉटल को जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और प्यारा सा जो है ना इसके साथ ये गुलदस्ता बना सकते हैं। तो ये तीसरा आइडिया है जी, ये हमारे घर में शॉपिंग बैग आते हैं। ये शुरू में इसकी वीडियो मैं अपनी तरफ से तो शूट की थी, लेकिन वो शूट नहीं हो पाई कि किस तरह से मैंने जो है ना इसको अंदर की साइड पे ना फोल्ड कर दिया था। यानी इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करके डबल कर लिया था। और बाद में जो है ये हमारे घरों में अक्सर होते हैं, ये कार्टन के डिब्बे होते हैं। तो वहाँ से ये गत्ता जो है ये इस तरह से कटिंग करके उसके साइज़ का लंबाई के साथ लंबाई वाली साइड से भी 2 पीसेस काट लिए थे और बॉटम के लिए भी 1 पीसेस काट लिया था। यानी ये 3 एक साइज़ की कटिंग हो गई थी इनकी, और 2 जो इनकी विड्थ की साइज़ के ना वो कटिंग करके नीचे से जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। आप इसमें बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, छोटे बच्चों के। मेरे तो छोटे बच्चे हैं नहीं माशाल्लाह से, सब बच्चे बड़े हो गए हैं।
تو میں نے یہاں پہ پہلے ساکس رکھی ہیں، آپ ساکس رکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی، بڑوں کی بنیان ہو سکتی ہیں، اور دوسرے جو ہے ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست قسم کا جو ہے نا آرگنائزر ریڈی ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ شاپنگ بیگ سے جو ہے نا، اور گھر میں کارٹن جو ہے فالتو پڑے ہوتے ہیں ان سے ایک زبردست قسم کا آرگنائزر جو ہے ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی کارآمد ایک چیز جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے۔ نیکسٹ جو ہے چلتے ہیں جی ہیک نمبر 4 کی طرف، اور یہ بھی بہت ہی زبردست بننے والا ہے، اور یہ بھی کارٹن کے ڈبے سے یہ گتے میں نے کاٹے ہیں اس طرح سے۔ ایک میں نے چوڑائی میں اور تھوڑا لمبائی میں کاٹا ہے، اور جتنی اس کی لمبائی تھی اس حساب سے اتنی ہی لمبائی کے 2 پیسز، لیکن چوڑائی میں اس سے ہاف وہ کاٹ لیے تھے، اور 2 پیس جو تھے اس کی وڈتھ کے سائز کے لمبے، اور اس کی وڈتھ چوڑائی کے لحاظ سے اس سے ہاف جو ہے نا وہ کاٹ لیے تھے۔ پھر میرے پاس یہ کپڑا تھا، اور اس پہ جو ہے نا یہ اس طرح سے فلاورز بنے ہوئے تھے، تو میں اس لیے جو ہے نا اس حساب سے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ جو فلاورز ہیں نا اس طرح سے اس کے بالکل اوپر آ جائے، ڈیزائن جو ہے نا نظر آئے۔ تو یہ ڈبل لیئر جو ہے باٹم سائڈ کا جو میں نے گتا کاٹا تھا 2 پیسز اس کے لیے کاٹ لی ہیں، ایک یہ میں نے اس کو بھی ڈبل فولڈ کیا ہے اور رکھ کے، تو اس کے بھی میں نے یہ ڈبل کپڑا کاٹ لیا ہے، یعنی اس کا، اور یہ دیکھیں فلاور بالکل اس طرح سے آئیں گے۔ اسی طرح سے جتنے بھی یہ وہ میں پہلے پیس کاٹے تھے نا، 2 لمبائی میں تھے، 2 چوڑائی میں تھے، اور ایک باٹم والا جو تھا، سب کے لیے نا ڈبل جو ہے نا اس کا کپڑا کاٹنا ہے، یعنی ڈبل فارم میں 2 اس کی لیئرز جو ہے نا وہ کٹنگ کر لینی ہے۔ اور میں ذرا اس حساب سے کاٹ رہی ہوں کہ جو اس کے اوپر فلاورز بنے ہوئے ہیں وہ بالکل جو ہے نا سینٹر میں آئیں، تاکہ جب یہ میں ریڈی کروں نا تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے جی، یہ جو 2 ان کی سائڈز کٹنگ کی تھی ان کو 3 سائڈوں سے سٹچ کر لینا ہے، ایک سائڈ اس کی کھلی رہنے دینی ہے لمبائی والی سائڈ، اور 3 سائڈوں سے سٹچ کر کے اس طرح سے جو گتے کے اوپر اس طرح سے چڑھا دینا ہے۔ اور یہ سارے جتنے بھی میں نے پیسز کاٹے تھے نا، یعنی اوپر والی سائڈ باٹم کو چھوڑ کے 2 لمبائی میں اور 2 چوڑائی میں، ان سب کے اس طرح سے نا کور جو ہے سٹچ کر لینے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے اس طرح سے ریڈی کر کے تو اس کے اوپر چڑھا دینے۔ اور جب یہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں اس طرح سے چاروں پیسز کے اوپر جو ہے اس کے کور بالکل ریڈی ہو جائیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ باٹم والی سائڈ دونوں یہ پکڑنی ہے، اور دونوں سائڈ کے درمیان میں جو ہے نا وڈتھ والی سائڈ کا ایک جو گتے سمیت جو ہے نا آپ نے جو اس کے اوپر کور سٹچ کر کے رکھا ہے نا، وہ اس طرح سے اندر رکھ کے تو اس پہ جو ہے نا آپ نے سٹچنگ کر لینی ہے، تاکہ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو جائے۔ اگر آپ مشین سے نہیں، مطلب آپ کو لگے کہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے گتا ڈال کے، ویسے ایزیلی ہو جاتا ہے، مطلب اس میں کوئی نہیں، کیونکہ تھوڑا سا وہ میں نے لوز رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی پیمائش آپ نے لوز رکھنی، بالکل اس میں فکس کپڑا نہیں ہے، لوز ہے اس میں، تو اس کے اندر اس کو سٹچ کر لیا۔ پھر دوسری سائڈ میں بھی بالکل وہ لمبائی والا جو ہے کارڈ بورڈ وہ رکھ کے، تو اس کے اوپر وہ ایک نیچے تہہ ہے باٹم والی سائڈ کی، یہ دیکھیں ایک نیچے ہے اس طرح سے، اور وہ ایک میں نے اس کی وڈتھ والی سائڈ کا گتا لگا دیا، اب یہ لینتھ والی سائڈ کا لگا رہی ہوں۔ تو یہ 3 جو ہے نا میں نے اس طرح سے اٹیچ کرنے ہیں، یعنی 2 اس کے وڈتھ والی سائڈ کے، اور 2 لینتھ والی ایک لینتھ والی سائڈ کا جو ہے نا یہ اس کے ساتھ اس طرح سے میں نے اٹیچ کر لینے ہیں پہلے۔ جب یہ تینوں اٹیچ ہو جائیں گے تو پھر اس کو جو ہے میں سیدھا کر لوں گی۔ یہ اتنا ہارڈ ہوتا نہیں ہے، ایک سائڈ جو ہے نا کارڈ بورڈ جو ہے اندر یہ جو یوز ہوا ہے کاٹن کا جو گتا سے یوز ہوا ہے، اس کو آپ نے ہلکا سا فولڈ کرنا ہے، اور فولڈ کر کے نا تو اس کو سیدھا کر لینا ہے، یعنی یہ ایک کور ٹائپ اندر ساری سٹچنگ ہو رہی ہے نا، ایک سائڈ ہم نے چھوڑ دی ہے، تو جو سائڈ چھوڑی ہے نا وہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے نا گتے کو فولڈ کر کے تو یہ ساری جو ہے نا سیدھا کر لینی ہے چیزیں، اور سیدھا کرنے کے بعد جو ہے نا باقی جو ایک سائڈ ہماری رہ جائے گی اس کو جو پھر سیدھا کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے سٹچ کرنا ہے اس کے ساتھ باٹم والی سائڈ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا باٹم کا جو ہم نے پیس کاٹا تھا اس کا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور پھر جو ہے یہ اوپر والا رکھ کے اس کے ساتھ ہی اس طرح سے سٹچنگ کر دیں۔ اس کا یہ جو بقیہ ہے نا یہ باہر والی سائڈ یعنی یہ نظر آئے گا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، یہ اندر کی سائڈ پہ چلا جائے گا، جب ہم اس کے کارنر کی سٹچنگ کریں گے تو یہ اندر چلا جائے گا، اور اندر ہم نے ویسے بھی چیزیں آرگنائز کر دینی ہوتی ہے تو یہ نظر نہیں آئے گا، باہر والی سائڈ سے یہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نا چاروں سائڈیں جو ہیں سٹچ ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی اس میں ایک سوئی دھاگے میں کے ساتھ جو ہے نا اس کو ہاتھ کے ساتھ اس کے چاروں کونوں کو اس طرح سے نا کپڑے کو اس طرح سے ٹانکے لگا کے تو اس طرح سے سٹچ کر لینا ہے۔
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور آپ کو یہ میرے آئیڈیاز جو ہیں پسند بھی آ رہے ہوں گے، اور اگر آپ کو میرے آئیڈیاز یہ اچھے لگ رہے ہیں آپ کو، تو پھر آپ نے میری ویڈیو کو جو ہے ضرور لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ یہ آپ کا پیار محبت اور خلوص جو ہے نا ضرور چاہیے مجھے۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں، یہ بالکل ماشاءاللہ سے دیکھیں، اتنا یہ پیارا بنا تھا، اتنا خوبصورت یہ لگ رہا تھا نا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس میں کیا چیز جو ہے نا آرگنائز کروں۔ ویسے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے کپڑے وغیرہ، تو میرے تو ماشاءاللہ بچے پہلے بتا چکی ہوں کہ بڑے ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے یہ کیا کہ میں اپنے جو ہے نا کپڑے اس میں آرگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جب کپبورڈ میں کپڑے پڑے ہوتے ہیں، ہم طے کر کے رکھیں بھی، تو جب اس میں سے نکالتے ہیں تو وہ بڑا میس کریٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ دیکھیں، حالانکہ یہ طے کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ بار بار ایک آدھ سوٹ نکالنے کی وجہ سے وہ ساری ان کی تہیں جو ہوتی ہیں نا وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور دوپٹہ کہاں ہوتا ہے، شرٹ کہاں ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا پھر میں اب اس طرح سے کیا کرتی ہوں، ان کو سوٹ کو اس طرح سے طے کر لوں گی، اور اس کو یہ پورے دوپٹے کے اندر جو ہے نا شرٹ کو اور اس کے ٹراؤزر کو جو ہے فولڈ کر کے، تو اس کو جو ہے اس آرگنائزر باکس کے اندر جو ہے نا رکھ دوں گی۔ اور تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، اور ایسی چیزیں جن کو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کا ری یوز کر کے جو ہے نا بہت ہی کارآمد اور مفید بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو جو ہے نا آرگنائز بھی کر سکتے ہیں، زندگی کو بھی آرگنائز کر سکتے ہیں، چیزوں کو بھی آرگنائز کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، میں نے اپنے سارے کپڑے جو ہے اس طرح سے فولڈ کر کے اس میں رکھ دیے، اور یہ اس طرح سے ایک تو جگہ بھی بہت کم گھیرتے ہیں، آپ کم سپیس میں زیادہ چیزیں جو ہے نا اس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں۔ تو پہلے اب بھی آپ نے دیکھی میری الماری کس طرح سے جو ہے نا اتنی وہ ہوئی ہوئی تھی، میسی لگ رہی تھی، اور اب اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے اوپر ورٹیکل فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں کھڑا کر کے، اور اس طرح سے نیچے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، اور ایک ایک سوٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پڑا ہوا ہے، اور جو آپ نے پہنا ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اور دیکھنے میں بھی یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ بالکل نہیں میسی لگ رہی یہاں پہ، اور اوپر والے کھانے میں یہاں پہ میں نے یہ فولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ دونوں میں فرق جو ہے واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح سے جو ہے تھوڑی سی محنت سے بیکار چیزوں کو استعمال میں کر کے جو اس طرح سے اپنے کارآمد بنا سکتے ہیں، اس کو یوزفل بنا سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔